اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ موضوع ہے طلاق۔ ویسے تو طلاق کے بارے میں آپ نے بہت سے بیانات سنے ہوں گے، لیکن میں آج طلاق کا جو موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ طلاق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے طلاق ہونے کے بعد کا۔ یعنی کہ جب طلاق ہو جاتی ہے یا مرد جب طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد مرد اور عورت دونوں کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور ان سے جڑے دوسرے لوگ جو ہیں، ان کے والدین یا پھر ان کے جو بچے ہیں، ان کی زندگی پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں گی۔ تو سب سے پہلے طلاق حلال چیزوں میں سے اللہ پاک کی سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے، ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ ہے طلاق۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی اللہ پاک نے کہ جو غلام آزاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو۔ اسی طرح سے کوئی چیز روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا نہیں کی جو اسے طلاق سے زیادہ ناپسند ہو۔ حلال چیزوں میں طلاق اللہ پاک کا بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، گو کہ اللہ پاک نے اسے ہمارے لیے اس لیے بنایا ہے، اس عمل کو ہمیں بتایا ہے کہ جب میاں اور بیوی دونوں کی زندگی جو ہے وہ اس موڑ پر آ جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کر سکتے اور دونوں ایک دوسرے سے سخت تکلیف میں ہیں، تو وہ اس آپشن کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپشن جہاں اللہ پاک کو بالکل ناپسند ہے، وہاں پر ان دونوں فریق کے لیے بھی بہت ہی زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی عرض کروں گی کہ زندگی میں چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، مرد کے لیے ہوں یا عورت کے لیے ہوں، اپنی ازواجی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، صبر سے، برداشت سے، محبت سے، تاکہ آپ طلاق کے بعد کے نقصانات اور اس کی تکلیف سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ طلاق مرد اور عورت دونوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ہم مرد کی بات کریں تو مرد کی زندگی پر بھی طلاق کا بہت جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، اس کی ازواجی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اس کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ ایک عجیب طرح سے ہو جاتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ایک گھر کو ایک عورت ہی ہینڈل کر سکتی ہے، گھر میں رہ کر چلانا عورت کا کام ہے، کچن سے لے کر بچوں تک کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ عورت کے ذمہ ہوتی ہیں، وہ عورت ہی انہیں احسن طریقے سے نبھا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں باقی معاملات کی تو مرد کو بھی باقی معاملات میں اپنی بیوی کی بہت سی جگہ پر ضرورت ہوتی ہے، اس کا لائف پارٹنر ہے وہ، اور گاڑی جو ہے وہ ہمیشہ دو پہیوں کے ساتھ ہی بہتر چل سکتی ہے، تو وہ بھی ہر جگہ پر اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اور اس سے بھی بہت سے سوال جو ہیں وہ معاشرے میں کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی پر اتنے برے اثرات جو ہیں وہ مرتب نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے آج کل جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح کا آج کل کا مسلم معاشرہ ہے، اس کے حساب سے تو زیادہ غلط اثرات جو ہیں، نقصانات جو ہیں وہ عورت پر مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ عورت جو ہے بیسیکلی طور پر دوسروں پر ڈپینڈ کرتی ہے۔
माँ बाप के घर में होती है तो वो माँ बाप पर जिम्मेदारी होती है, शौहर के घर में होती है तो वो शौहर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब लड़की जो है वो अपने घर होती है तो उसके वालिदैन उसकी तरबियत करते हैं। जब वो अपने शौहर के घर आ जाती है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शौहर उसको बताता है, सिखाता है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने और ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है उसके बहुत से तरीके जो है वो औरत को मर्द बताता है। तो बेसिकली तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तलाक की जो कुछ अहम वजूहात हैं उसमें से एक वजह ये भी है कि जब एक मर्द जो है वो अपने तौर पर अपनी बीवी की तरबियत करता है, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करता है, उसे जो कमियां कोताहियां नज़र आती हैं अगर वो उनको सही करने की कोशिश करता है, अगर तो वो लड़की जो है वो औरत समझदार है तो वो उस पर चलेगी तो यकीनन वो कामयाब हो जाती है और दोनों में काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत जो है वो पैदा हो जाती है। लेकिन अगर वो उसमें रद्दोबदल करने की कोशिश करती है, वो उसके अहकामात पर नहीं चलती, या फिर वो उस पर उसकी तरबियत नहीं लेना चाहती, उस पर हावी होना चाहती है, तो इस सूरत में फिर जो है वो तलाक 80% तलाक जो है वो इसी बेस पर हो जाती है कि वो उन असूलों को नहीं अपनाना चाहती जो उसका शौहर उसको बताता है, जिसके नतीजे में फिर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और फिर उनके हालात जो हैं वो ख़राब होते हैं और इस तरह से तलाक तक नौबत आ जाती है। सबसे पहले तो मर्द को ये ख्याल करना चाहिए कि अगर औरत उसके इस तरह उसको जो जैसे वो ट्रीट कर रहा नहीं हो रही तो वो अपने तरीके को चेंज कर ले, उसमें कुछ नरमी लाए, कुछ बेहतरी लाए, तो इस लिहाज से भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो वक़्त पर रख दे, पोस्टपोन कर देता है बंदा कि चले अब नहीं तो कभी समझेगी, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के साथ उसे समझाने की कोशिश करें। और अगर मेरे ख्याल में औरत थोड़ी सी भी अकल वाली होगी तो वो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेगी, क्योंकि औरत को भी नज़र आता है कि उसने अपना घर चलाना है, बच्चे हैं और बहुत से जो हैं वो मामलात होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ज़हन को ये तैयार करके दूसरे घर में जाएं, शौहर के घर में जाएं कि वहाँ पर आपको सब्र भी करना पड़ेगा, बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, बहुत सी बातों पर चुप रहना भी पड़ेगा। यानी कि औरत अपने आप को हर जो मामला है, हर जो तरह के हालात हैं उसके लिए तैयार रख के जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि औरत जो अपने शौहर के लिए या शौहर के घर वालों के लिए नेगेटिव पॉइंट ही जहन में लेकर जाए। नहीं तो सबसे पहले तो कुव्वत, बर्दाश्त, सब्र, शुक्र, ये चीज़ें औरत में मर्द की बनिस्बत कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि औरत को तकरीबन ज़िंदगी में 80% तो औरत को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन तलाक के बाद के जो नुकसानात हैं मैं आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि तलाक के बाद मर्द के नुकसानात जो होते हैं, औरत के नुकसानात मेरे ख़्याल में मर्द से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि औरत बेसिकली तौर पर दूसरों पर बिलीव करती है, दूसरों पर इन्हिसार करती है। तो जब वो अपने शौहर का घर छोड़कर जहाँ उसे कुछ आज़ादी होती है वो अपने माँ बाप के घर आती है, तो वहाँ उसे फिर से दोबारा से वो माहौल कभी भी नहीं मिलता जो उसको शादी से पहले मिला करता था। वो इज़्ज़त, वो प्रोटोकॉल और वो उसकी जो हर तरह से उसकी ख्वाहिश को पूरा किया जाता था, शादी के बाद इस तरह का कुछ भी वालिदैन के घर में नहीं होता है। इसकी वजह एक तो ये है कि वालिदैन जो हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किल से आज के दौर में बच्ची की शादी जब करते हैं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो सर करने के बराबर है। तो जब वो मुश्किल से अपनी बच्ची को घर का कर देते हैं, तो जब वो वापस आ जाती है तो फिर वालिदैन जो हैं वो ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और बच्ची को वो बोझ समझने लगते हैं। हालांकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका इरशाद ग्रामी है कि जब आपकी कोई बेटी जो है वो बेवा होकर या आपकी बेटी तलाक उसको हो गई है, वो आपके घर वापस आ जाती है, जो उस पर आप ख़र्चा करते हैं, उसकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो आपको जो आप सदका खैरात करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अजर इस बात का होगा। तो बच्ची को बोझ तो नहीं समझना चाहिए, वो आपकी बेटी है और वो अगर दुखी और परेशान होकर आपके घर आ गई है तो वो अपनी किस्मत, ज़ाहिरी सी बात है आगे भी अल्लाह ने उसकी किस्मत में कुछ लिखा ही होगा।
تو پہلے تو آپ اس کو حوصلہ دیں تاکہ وہ جو ٹوٹ کے بکھر کے آئی ہے، اس کا گھر ٹوٹا ہے، اس کا ایک سیٹ اپ جو زندگی کا بنا ہوا تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو آپ اس کو حوصلہ دیں، نہ کہ آپ اس کو مختلف تانے دیں۔ ماں باپ کے علاوہ بہن بھائی بھی جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے بالکل بھی ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، اس کو اس طریقے سے اس کے ہر بات کو جو ہے وہ ایک یا تو اس کو تانے کے طور پر کرتے ہیں، یا پھر اس کو ہر بات کو اس کی کو اس طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جیسے سارا قصور اس کا یا اس کی قسمت کا ہے، تو لڑکی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد باہر کے لوگ اگر ہم دیکھ لیں تو معاشرہ ہمارا آج کل اس طرح کا ہے کہ لڑکی خواہ اس کی غلطی ہو یا اس کے ہسبینڈ کی غلطی ہو یا ہسبینڈ کے گھر والوں کی غلطی ہو، وجہ کوئی بھی ہو، لیکن لڑکی جو ہے وہ اس کا زیادہ شکار بنتی ہے، سوالات کا، نظروں کا، انگلیوں کے اٹھنے کا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ طلاق یافتہ لڑکی سے شادی نہ کرو کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ اچھی لڑکی ہوتی تو اس کو طلاق نہ ہوتی۔ ایک تو وہ ویسے پریشان ہے، دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر اس کے پاس بچے ہیں تو بچے تو عورت کسی اگر چھن جاتے ہیں، اگر والد کو بچے دے دیے جاتے ہیں تو پھر تو اس کی ممتا جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، وہ بکھر جاتی ہے، کیونکہ اگر بچے اس کے پاس ہیں تو پھر بھی وہ پرابلم کا شکار رہتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، معاشی طور پر وہ اپنے والدین پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس وقت، اور جب وہ بچے ساتھ ہوں تو پھر اس کو اپنے اخراجات کے لیے اس کو کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، کوئی جاب کرنی پڑتی ہے، جس سے وہ اور ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ بچوں کو ہینڈل کرے یا پھر وہ جاب کرے یا پھر وہ لوگوں کی نظروں کو، ان کے سوالات کو، ان کو فیس کرے کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ دوسری شادی کر رہی ہے تو اگر تو بچے جو ہیں وہ قبول نہیں کر رہے تو تب بھی اس کی ممتا جو ہے وہ تڑپتی ہے، اس کے بچے ظاہری سی بات ہے اس سے الگ ہوں گے۔ اگر وہ بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے تو وہاں پھر دوسرا باپ جو ہے وہ مساوی سلوک نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ بچے اس کے کچھ بھی نہیں لگتے ہیں، تو پھر بھی وہ پریشان رہتی ہے۔ اس طرح سے اگر اس کو آگے تو کچھ اچھا شوہر مل جاتا ہے تو پھر تو اس کی لائف میں کچھ چینج آ جاتا ہے، وہ کچھ سکون کا سانس آ جاتا ہے، لیکن اگر اس کو پہلے شوہر سے بھی زیادہ برا شوہر مل جاتا ہے پھر تو وہ پہلے والے کو یاد کرتی ہے اور پھر وہ پچھتاتی ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی کمپرومائز کر لیتی تو اچھا تھا، یہ تو میں ڈبل مصیبت میں پڑ گئی ہوں، کیونکہ اب اس کے پاس آپشن جو ہے وہ طلاق کا نہیں ہے۔ آپشن نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار تو طلاق لے کے اس نے ہزاروں لوگوں کی باتیں سن لی، خود کو اتنا برا اس نے سنا ہے کہ یہ ایسے کی ہے اور اس کو طلاق ہو گئی ہے، والدین کو اس نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں اس کی وجہ سے، بہن بھائیوں کا سلوک وہ نہیں ہے، تو وہ ایک بار پھر اس تجربے سے گزرنا کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اب وہ دوسرے شوہر سے طلاق لے۔ اس لیے جب وہ اس کے ساتھ پھر چلتی ہے تو پھر وہ بہت ہی زیادہ تنگ دست ہو جاتی ہے ہر لحاظ سے، تو پھر اس کے پاس فقط ایک آپشن رہ جاتا ہے، کمپرومائز، صبر اور شکر۔ اگر وہ صبر اور شکر اس برے انسان کے ساتھ جا کر اب کر رہی ہے تو کیا ہی اچھا تھا کہ اگر وہ پہلے شوہر کے ساتھ یہی کمپرومائز، صبر اور شکر کر لیتی، کم سے کم اس کے بچوں کی زندگی خراب نہ ہوتی، کم سے کم وہ لوگوں کے طعنوں سے بچ جاتی، کم سے کم اس کو اپنے شوہر کے اس گھر میں اس طرح کی باتیں جو دوسرے شوہر اکثر کر دیتے ہیں کہ تم اچھی نہیں تھی، تم پہلے شوہر کے ساتھ بھی کچھ اس طرح سے چلتی تھی اس لیے تمہیں طلاق دی اس نے، وغیرہ ایسی باتیں جو ہیں وہ اس کو سننی نہیں پڑیں گی۔ اگر آپ تھوڑی سی ہمت اور رکھیں اور اپنے شوہر کو کچھ پیار سے سمجھائیں، کچھ باتوں پر چپ کر جائیں، کچھ باتوں پر صبر کر لیں، کچھ باتوں پر شکر کر لیں کہ اللہ پاک آپ کو ان باتوں کا اجر دے گا، کہ وہ کسی کا اجر رکھتا نہیں ہے، آپ کی ان باتوں کا اجر وہ آپ کو اس سے بھی بڑا کر کے، اس سے بھی دگنا کر کے آپ کو دے گا۔ تو آپ جو زندگی کے آگے کے معاملات ہیں، جو زندگی کے آگے کے پرابلمز ہیں، اگر آپ ان کو سوچ لیں پہلے سے کہ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے لڑکی کے ساتھ اور کس طرح سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گی اس بات کو کہ میں نے یہاں پر رہنا ہے، صبر کرنا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ہر طرح سے چلنا ہے، کہ وہ آگے والی باتیں فیس کرنے سے اچھا ہے، بچوں سے بچھڑنے سے اچھا ہے، بچوں کی جو لائف ہے ان کا مستقبل خراب ہونے سے اچھا ہے
کہ آپ اس پر ہی صبر کریں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے چل سکیں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے ایسی بہت سی عورتیں دیکھی ہیں، آج کل میرے مشاہدے میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو میرے پاس آتی ہیں، ان میں وہ عورتیں بھی ہیں جو زندگی کا ایک حصہ شوہر سے علیحدہ ہو کر گزار چکی ہیں اور اب وہ اسٹیج پر کھڑی ہیں جہاں پر ان کے بچے بھی ان کے فرما بردار نہیں ہیں، ان کی بات نہیں سنتے، کیونکہ ان کو والد کا وہ جو ایک ان کی پرورش ہوتی ہے والد کی طرف سے وہ ان کو نہیں ملی ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ کچھ بھی بن جائے باپ نہیں بن سکتی۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کمپرومائز کریں۔ تو یہ بہت ایک تکلیف دہ عمل ہے سب کے لیے، شوہر کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، اور خاص کر لڑکی کے والدین کے لیے بھی، کیونکہ لڑکی ان کے لیے ایک قرض ہوتی ہے جو ان کو چکانا ہوتا ہے، اتارنا ہوتا ہے، تو جب ڈبل ہو کے ان کے سر پہ پڑ جاتا ہے تو پھر والدین جو ہیں وہ اپنے سمجھ لیں کہ آپ چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سے جو مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ عورت کو برداشت کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر آپ کا شوہر آپ کو کسی اچھی بات پر چلا رہا ہے تو خدا را آپ اس کے پیچھے چلیں۔ آپ کو وہ نافرمانی اللہ کی نہ کرنے کو کہے، کوئی اس طرح کی شرک والی بات نہ کہے، باقی آپ اس کے اگر احکامات پر، اس کے حکموں پر چلیں گی تو اگر وہ آپ کے فائدے میں وہ باتیں نہیں بھی ہیں، اس کی ضد بھی ہیں، کچھ باتیں وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے بھی کر رہا ہے، تب بھی آپ اس پر کمپرومائز کر لیں۔ یہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے بچوں کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کو اجر دے گا، آپ اللہ کے پاس بھی سچی ہوں گی، اور زندگی میں بھی آپ جو ہیں وہ ایک فائٹنگ وومین جو ہے، جو حالات کے ساتھ اور ایک برے انسان کے ساتھ گزارا کر رہی ہے، معاشرہ بھی آپ کی عزت کرے گا، آپ کے گھر والے، آپ کے بہن بھائی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نہیں کہ شوہر کا گھر چھوڑ کر کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو پلیز گھر کو بچائیں، کسی طرح سے بچائیں، کمپرومائز کر کے بچائیں۔ آگے بھی یہی کچھ ہوتا ہے، پھر رشتے مختلف طرح کے ملتے ہیں، سوال مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور اگر شوہر جو ہے اس سے بھی نکمہ مل جائے تو پھر عورت کی زندگی جو ہے وہ مزید اجیرن ہو جاتی، جس کا کوئی پھر سلوشن نہیں ملتا ہے۔ تو پلیز ہم سب جو عورتیں ہیں اور جو مرد حضرات بھی ہیں، سب کو اللہ پاک یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے حقوق کو ادا کریں اور اللہ پاک کے احکامات پر چلیں۔ خود شیطان کو خوش نہ کریں کہ وہ انسانوں کے اس عمل سے، میاں بیوی کی اس جدائی سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ اس کا یہ پسندیدہ ترین عمل ہے ان کو علیحدہ کرنا، ان کے میں طلاق کروا دینا۔ یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، اس کو ہم راضی نہ کریں، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ پاک ہمیں راضی کرے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو ضرور دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔